انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ محفل بعنوان عظیم البرکت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا اس مبارک سفر کی 25 تاریخ کو ہر سال ہندوستان بریلی کی زمین پہ منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، آپ نے تو عاجزی اور انکساری کو کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے سلامی دی ہے اور اس نے اعلیٰ حضرت کا نام اشعار کے اندر ان الفاظ میں پرویا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یعنی کہ عرب کی زمین ہو یا ہندوستان کی، دنیا کے کونے کونے کے اندر جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نہ بس ایک عالم دین تھے بلکہ ایک بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت فقط سائنسدان کے ساتھ ساتھ آپ عظیم ریاضی دان بھی تھے، یہاں تک کہ عرب کے اندر بسنے والے لوگ جسے اپنا شیخ کہتے تھے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عربی کے اندر ایک کلام لکھا جسے پڑھنے والے کتب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کہا کہ نعت پڑھتا ہوں، تو آپ نے نعت کا آغاز کر دیا۔ عربی کے اندر آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھا گیا، پڑھنے والے کتب مدینہ ہے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ نے یہ اشعار پڑھے تو آخر میں شعر میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا۔ جب نام لیا تو پھر علامہ یوسف نبہانی نے کہا کہ کس کا لکھا ہوا کلام ہے، سبحان اللہ، یہ کس کا لکھا ہوا کلام ہے؟ تو پھر کتب مدینہ نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا یہ ہند کا رہنے والا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے۔ علامہ یوسف نبہانی تڑپ اٹھے اور تڑپ کر کہنے لگے عرب والوں نے بھی اتنا عربی کا خیال نہیں رکھا جس قدر لغت کے حساب سے اعلیٰ حضرت نے خیال رکھا ہے۔ کہ اشعار بھی لکھے ہیں عربی کے اندر اور ان کے اندر وزن کو بھی دیکھا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عربی عرب والے نہیں ہیں، عربی اعلیٰ حضرت لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت 55 علوم پر مہارت رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک علم پر مہارت ہو تو ہم فخر کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اور میں نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد ربانی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ اور اگر عام لفظوں میں کہوں، ہم اکثر یہ جملہ بولتے ہیں علم لدنی، اور یہ ہمارا فلسفہ نہیں، یہ قرآن کا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّن لَدُنَّا عِلْمًا، یہ وہ علم ہے جو علم لدنی ہے، جو باطن کا علم ہے۔ دنیا کے اندر علم لدنی تک پہنچنے کے لیے علم ظاہر حاصل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مگر ان دونوں کے علم میں فرق ہے۔ میں نے دو علم، ایک ظاہر کا علم اور ایک باطن کا علم۔ ظاہر کا علم ذہانت سے آتا ہے،
محنت سے آتا ہے، کوشش سے آتا ہے، جو انسان جتنا ذہین ہو اسے پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ علم وہ ہے کہ جو محنت اور لگن سے پڑھنے کے ساتھ آتا ہے، اور باطن کا علم وہ ہے جو سجدوں سے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر کا علم وہ ہے جو کتابوں سے ملتا ہے، جو ہم دلائل دیتے ہیں، اسے ظاہر کا علم کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا علماء وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی علماء ہے۔ بتایا جا رہا ہے پہلے ظاہر کا علم سیکھنا پڑے گا، جب اس پر عمل کرو گے پھر باطن کا علم ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن دونوں علوم عطا فرمائے تھے، دونوں علوم عطا فرمائے تھے۔ اور علم کا منبع، علم کا مرکز، علم کا محور اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو کچھ لوگ یوں لیتے تھے یہ کوئی ثنا خان ہے، حضور کی نعتیں لکھتا ہے، بس یہی ہے۔ غیروں نے سمجھا یہ کوئی نعت لکھنے والا لکھاری ہے جو حضور کی نعتیں لکھتا رہتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب فتاوی رضویہ لکھا اور جب وہ لوگوں کے سامنے آیا تو پھر غیر بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جس کی 12 جلدیں تھی، ایک ایک جلد کے اندر ایک 1000 صفحہ تھا، ایک ایک جلد کے اندر 1000 صفحات تھے۔ جب غیروں نے دیکھے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم شاعر سمجھتے ہیں، یہ فقط حضور کا ثنا خان ہے، حضور کی نعت لکھتا ہے، مگر یہ علم کا ایسا مرکز و محور ہے، اور ہر صفحے پر قرآن و حدیث کے ساتھ دلائل کے ساتھ لکھ کر بتا دیا اعلیٰ حضرت صرف حضور کا ثنا خان نہیں بلکہ علم کا ایک مرکز و محور بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد جمعیت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ شخصیت ہے جنہوں نے نجدیت کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں۔ اس وقت کسی کتاب لکھنے والے گدھے نے لکھا تھا کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو گدھے کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے۔ اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے جب فتنہ قادیانیت بھی سر اٹھا رہا تھا اور نجدیت بھی سر اٹھا رہی تھی، اور اس کا کلا کما جس شخص نے کیا اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تک جب یہ تحریر پہنچی تو پھر آپ نے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر حضور کی ایک حدیث کو نقل کیا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ تم مجھے دیکھتے رہو اور تم نماز پڑھتے رہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے اصحاب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے اصحاب جب تمہیں نماز پڑھنی نہ آئے تو پھر مجھے دیکھتے رہنا، مجھے دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم خیال کی بات کرتے ہو، ہماری جب تک تب تک نماز نہیں ہوتی جب تک دل میں خیال یاد نہ، جب تک دل میں خیال یاد نہیں آتا تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز تو مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور اقبال نے کیا خوب لکھا، اقبال بھی اعلیٰ حضرت کا ایک محب ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ شخص ہے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کے اقبال نے کہا تھا کہ میں نے تعلیم تو یونیورسٹیوں سے حاصل کی ہے مگر عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے۔ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے۔ تو اقبال بھی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ نکلا، اور میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ اعلیٰ حضرت کے متعلق لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے پاس حاضر ہوئے، زیارت کی، گفتگو ہی، باتیں کی۔ اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے تھے،
میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت کا قلم چلتے دیکھا، میں نے اعلیٰ حضرت کا قلم چلتے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا پردے سے کوئی بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتا جا رہا ہے، پیچھے سے کوئی بول رہا ہے، کوئی بتایا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت قلم چڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کے ترجمے لوگوں نے کیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا کچھ لوگوں نے ترجمہ کر رکھا تھا کہ آپ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے اور اللہ نے ہدایت دی۔ یہ ترجمے لکھے جا چکے تھے، پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، میں یوں کہوں گا آب کوثر سے سیاہی کو بھگویا گیا ہوگا، جبریل کا ہاتھ تھام کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوگا، اب بارگاہ رسالت ہے۔ ترجمہ کیا کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا اے محبوب آپ مجھ میں فنا ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا، آپ میری محبت میں فنا ہو گئے تھے اور ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا استغفر اللہ، اور بعض نے لکھا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، استغفر اللہ۔ اور میں نے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں، میں صرف ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھا گیا کہ مکر کیا اللہ نے، استغفر اللہ، مکر کیا انہوں نے، مکر کیا، استغفر اللہ، اور پھر لکھا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر کرنے والا ہے، استغفر اللہ۔ یہ جملے لکھیں گے، پھر اعلیٰ حضرت کا قلم چلا تو لکھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، فرمایا مکر کیا انہوں نے، اللہ نے ان کے مکر کو جانا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا انہوں نے، اللہ نے ان کے مکر کو جانا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر مکر جاننے والا ہے۔ نہ خدا کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کو چھوڑا، نہ خدا کو چھوڑا لوگوں نے، نہ مصطفیٰ کو چھوڑا۔ اس قدر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت باریکی کے ساتھ دین کو دیکھ رہے تھے اور ان کو جواب دے رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ نے سینکڑوں کے حساب سے سائنس کے اوپر بھی آپ نے کتابیں لکھی، اور عرب کا ایک شیخ، عرب کا امام، مکے کا امام، عربی لوگ جو ہیں اب بھی بڑا گھمنڈ رکھتے ہیں، یہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے سوائے اپنا، اور بعض اوقات تو یہاں تک گھمنڈ رکھتے وہ کہہ دیتے ہیں، میں نے یہ جملہ سنا ہے کسی صاحب سے، وہ کہتے ہیں قرآن ہم نے اترا کہ تم نے اترا، ایسے گھمنڈ کرتے ہیں۔ مگر عرب کا شیخ عبداللہ نامی شخص وہ ہے، اعلیٰ حضرت جب مکے میں تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھا، آپ کے علم کو دیکھا، اعلیٰ حضرت مکے یا مدینے کے اندر تھے، ایک مسئلہ چلا، لائبریری ہندوستان میں مکے کے اندر اور مدینے کے اندر زیارت کی غرض سے گئے تھے، تو جب مسئلہ چلا علم غیب کے حوالے سے، حضور کی شان کے حوالے سے، بغیر کتابوں کے اعلیٰ حضرت نے 8 یا 2 گھنٹے کے اندر 800 صفحات لکھ دیے، 2 سے 4 گھنٹوں کے اندر 800 صفحات لکھے، اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ لکھا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں نمبر حدیث ہے، یہ قرآن کی فلاں آیت ہے، فلاں نمبر آیت ہے، آیتیں لکھتے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے پہلے، 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا ریکارڈ ہے، ایک امام اعظم کے شاگرد امام محمد، جنہوں نے 6 دن کے اندر قرآن کو حفظ کیا تھا، 6 دن کے اندر امام محمد، یہ پہلا ریکارڈ۔ دوسرا ریکارڈ اعلیٰ حضرت کا ہے، اعلیٰ حضرت کو اکثر خطوط آتے تو ان کے اندر حافظ لکھا ہوتا، مگر آپ نے حفظ نہیں کیا، دل میں خیال آیا اتنے لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں تو میں کیوں نہ قرآن حفظ کر لوں۔ ماہ رمضان قریب تھا، ماہ رمضان کا آغاز ہوا، اعلیٰ حضرت صبح سپارہ یاد کرتے، شام کو تراویح میں سنا دیتے، صبح یاد کرتے اور شام کو سنا دیتے، گویا اعلیٰ حضرت نے 30 دن کے اندر مکمل قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ تو گویا اعلیٰ حضرت یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1919 کے اندر
ایک سائنسدان نے ایکسپریس اخبار کے اندر 1919 کے اندر لکھا، تقریباً 4 سے 5 ماہ پہلے، کہ 17 دسمبر کو 6 سیارے آپس میں ملنے والے ہیں اور ان کے ملنے سے تباہیاں ہوں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت برکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس وہ اخبار کا ٹکڑا لایا کہ یہ فلاں سائنسدان انگریز ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھائے، پوری کی پوری کتاب لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ ابھی دسمبر آنے کو باقی ہے، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ دی، فرمایا میری نگاہ یہ کہہ رہی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ 6 سیارے کبھی آپس میں مل سکے، ابھی کئی مہینے باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، ادھر ایک غیر مسلم سائنسدان جو سارا دن کئی تجربوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کا لکھا ہوا اخبار ہے، ادھر اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، پر میں یہ جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 6 سیارے آپس میں ٹکرائے، یہ آپس میں نہیں ملیں گے۔ پھر 17 دسمبر آیا 1919، 17 دسمبر آیا، لوگ دیکھ رہے تھے، کسی کی نگاہ اعلیٰ حضرت کی طرف تھی، کسی کی اس سائنسدان کی طرف تھی، دیکھ رہے تھے آج کیا ہوگا۔ صبح کا سورج بھی نکلا، معمول کے مطابق سورج غروب ہو گیا، دن گزر گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ شخص سارا دن تجربے کرتا ہے وہ فیل ہو گیا، مگر اعلیٰ حضرت کے پاس کون سا علم ہے کہ جس علم کے تحت ایک چٹائی پہ بیٹھ کر مسجد کے اندر پوری کی پوری کتاب لکھ دی اور دنیا والوں کو بتا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر حساب و کتاب کے اندر پھنس گیا، اس کا ایک نیب تھا جس کا نام سلیمان تھا، بڑے بڑے ریاضی دان اس نے بلائے مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کے نیب نے جو اس کا منشی تھا اس نے کہا یار ایک شخص ہے اعلیٰ حضرت، اس کے پاس چلتے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ پروفیسر تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے پاس کیا، اس نے بھی کہا وہ یار اتنے بڑے ریاضی دان رہ گئے، وہ مولوی کیا کرے۔ وہ سلیمان نامی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، اس نے کہا یار چھوڑ اس بات کو، ایک بار چل ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے اندر 2 باتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ آپ بیمار تھے، آپ نماز پڑھانے کے لیے سیڑھیاں اترے اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلا، دوسرا یہ آپ بیمار تھے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس فائل کھولی گئی، فرمایا پڑھنا شروع کرو، مسئلہ کیا ہے ذکر شروع کر دو۔ ادھر سے اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے ساتھ ہی اس کے جتنے حساب و کتاب تھے، ادھر سے وہ خاموش ہوا، اعلیٰ حضرت نے جواب عطا فرمایا۔ اور بعض کے اندر دوسرا جو واقعہ ملتا وہ یہ ہے کہ آپ سیڑھیاں اترے، گھر سے نکلے دروازے سے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا، مصلے تک وہ مسئلہ بتاتا رہا، مصلے تک پہنچتے ہی اعلیٰ حضرت نے اسے جواب دے دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا علم تھا کہ آپ ریاضی دان بھی تھے، آپ سائنسدان بھی تھے، آپ ایک عظیم مفکر بھی تھے، آپ ایک عظیم مجدد بھی تھے، آپ ایک عظیم ثناخوان بھی تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اشعار لوگ لکھتے رہتے ہیں، حضور کی ثناخوانی ہوتی رہتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا ہر شعر جو ہے وہ یا تو قرآن کی کسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے یا حدیث کی ترجمانی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اشعار لکھ دیے، آپ تو اس جہاں سے رخصت ہو گئے، مگر فیض اویسی صاحب، آپ نے اویس احمد فیضی صاحب، میرے پاس شرح ہدایت بخشش کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک ایک شعر پہ ایک ایک حدیث لکھی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ لکھا ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کی، اور دنیا کے اندر
رہتے ہوئے کبھی بھی آپ نے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا. آپ بغیر معاوضے کے دین کی خدمت کرتے رہے اور دین کا کام کرتے رہے. اور آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. ان کا دیا ہوا علم آج بھی ہمارے پاس ہے. ہم ان کو پڑھتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں. نجدیت جو سر اٹھا رہی تھی, جو کبھی علم غیب پر انگلیاں اٹھا رہی تھی, کبھی حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر انگلیاں اٹھا رہی تھی, جو کئی کہہ رہے تھے استغفر اللہ, نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, مگر اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال یار نہ آئے, جس میں خیال یار نہ آئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمہ جہت شخصیت اور ایک علم کا منبع مرکز و محور تھے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اشعار کیا ہے؟ آپ کوئی بھی مقطع لے لیں. مقطع کہتے ہیں جس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. آپ کی خود اپنے ہاتھوں سے لکھی جتنی بھی نعتیں سب دیکھ رہے, سب پیار جی, ٹھیک ہے, ہر شعر کے اندر آج کہیں بھی آپ نے غرور اور تکبر ظاہر نہیں کہ آپ غرور کر رہے ہوں, غرور کا اظہار کر رہے ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے رہتے. کبھی کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. یہ دیکھیے پوری نعت لکھتی ہے, حضور کی ثنا خوانی کرتی ہے. آخر میں لکھتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ. یہ خود کو کہہ رہے ہیں تجھ سے کب ممکن ہے. ساری نعت لکھ کے کہتے یہ ہے کہ حضور کی شان تو بیان کرتا ہے. حضور کی شان تو وہ ہے جو خود قرآن اتارنے والا یعنی رب کائنات جس نے قرآن عطا کیا ہے, جس حضور کا ثنا خواہ خود خدا ہو, اے رضا تو کیا اس کی ثنا خوانی کرے گا. اتنے خوبصورت اشعار لکھنے کے بعد کبھی کہتے ہیں کہ کروں مدح اہل دوت رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں. ایک شخص تھا جس نے اعلیٰ حضرت کو پیغام لکھا کہ اے رضا تو نے اتنی نعتیں لکھی ہیں, اب میرا بھی ایک قصیدہ لکھا, میرا بھی ایک قصیدہ لکھو, میری شان میں کچھ اشعار لکھو, میں تمہیں مال بھی دوں گا, زر بھی دوں گا, تجھے دولت دوں گا, تجھے سب کچھ ملے گا. اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دوت رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. میں تو گدا ہوں ان کا, میں کسی کی ثنا خوانی کروں, میں کسی کے بارے میں قصیدے لکھوں, یہ اعلیٰ حضرت ہے. یہ فقط زبان کھولے گا تو مدحت مصطفیٰ میں کھولے گا. اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے وہ کمال کے ہیں. آپ نے جو اشعار لکھے ہیں یقین کریں روح کو تازگی دیتے ہیں, ایمان کو تازگی دیتے ہیں. اور پھر جب سارا سلام لکھا, سارا سلام لکھا تو پھر آخر میں کیا لکھا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. یہ جو مصطفیٰ جان رحمت سلام ہے یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے. اور آپ آخر میں کیا کہتے ہیں, جب قیامت کا دن ہو, جب انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہو, جب فرشتے بھی کھڑے ہوں, تو پھر مجھ سے خدمت کے قدسی, پھر فرشتے مجھے بلا کے کہے اعلیٰ حضرت اب سنا, اب ہمیں سنا وہ سلام, پھر میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا سلام دنیا کے کونے کونے کے اندر پڑھا جاتا ہے, اور جو مدینے میں گئے وہاں بھی پڑھا جاتا ہے, جو مکے میں گئے وہاں بھی پڑھا جاتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اعلیٰ حضرت کی شان کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہوئے اور ان کے عشق کی خیرات کو اپنے سینوں میں سماتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.